नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मअरिफ़ता बिमआनी والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف ہم پڑھ رہے ہیں اور کل آیت نمبر 66 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آج آیت نمبر 67 سے آگے ہم پڑھیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا، جس کے بارے میں مشرکین نے یہود سے پوچھ کے سوال کیا تھا۔ دو تین سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ تو وہ ہم نے شروع کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نکلے، پوری حدیث آپ نے پڑھی، اور کہاں پر جا کے ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے کیا درخواست کی خضر علیہ السلام سے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ کے ساتھ میں رہ کے آپ کے رشد میں سے کوئی چیز سیکھ سکتا ہوں۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے قال، اس نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم ہرگز نہیں استطاعت رکھو گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ تو اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم اور رشد سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو علم ملا ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو میں تمہیں چیزیں دیکھو گے میرے ساتھ تو اس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے پاس جس قسم کی رشد ہے، جو خاص باطنی امور کا علم ہے، وہ اس کا علم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے، ان کا علم تو اور تھا، نبوت کا علم تھا۔ تو اس لیے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس علم تک جانے کے لیے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے علم کی نوعیت دوسری تھی اور خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت دوسری تھی، جو کل آپ کو تفصیل سے بتائی گئی تھی۔ پھر مزید کہتے ہیں خضر علیہ السلام، وَكَيْفَ، اور کس طرح، تَصْبِرُ، تم صبر کر سکتے ہو، اللہ اوپر، ماں جو لم نہیں، تو ہت تم نے احاطہ کیا، بہی جس کا، خبرن علم کے حساب سے، آگاہی کے حساب سے، خبرداری کے حساب سے، خبر کے حساب سے۔ اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ تو ہت کا لفظ احاطہ سے ہے، خبرہ کے معنی آپ کو پتہ ہے، خبر سے یہ مصدر ہے، آگاہی، خبرداری، سمجھداری وغیرہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے مزید کہا کہ جو چیز تیرے احاطہ علم ہی میں نہیں ہے تو تم اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو۔ تو اب یہ کوئی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی برائی نہیں کر رہے، بلکہ وجہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ صبر کر ہی نہیں کر سکیں گے، اور صبر آپ کیسے کریں گے جس بات کی آپ گہرائی کو نہیں جانتے، آپ کو جس علم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تہ تک نہیں پہنچے، تو ظاہری طور پر کوئی چیز دیکھ کر اس کی باطنی حکمت اور مصلحت آپ کیسے جان سکیں گے اور کیسے اس پر صبر کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ان امور کی باطنی حکمت سے واقف نہیں تھے جو خضر علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ جو علم مجھے دیا گیا ہے اس کی حکمت، گہرائی اور آپ کے علم میں بہت فرق ہے۔ مجھے اور علم دیا گیا اور آپ کو اور علم دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کا علم تھا، تو انبیاء جو ہیں وہ ظاہری علم پر معاملہ کرتے ہیں، ظاہریت پر معاملہ کرتے ہیں نا۔ ان کا کام شریعت کا علم دینا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کا علم دینا ہوتا ہے، انذار و تبشیر کرنا ہوتا ہے، خوشخبری دینا اور ڈراوا، لوگوں کو صبر و شکر پر مائل کرنا ہوتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے پاس دوسرا علم تھا، باطنی امور کی بنیاد پر وہ
اللہ کی مشیت کو نافذ کرنے کا علم تھا۔ خضر علیہ السلام کا علم کون سا تھا؟ باطنی علم، جس کی گہرائی میں جانا ظاہری طور پر پاسبل نہیں ہے، اور ایسا علم تھا جو وہ اللہ کی مشیت کو نافذ کرنے کا علم تھا، کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو اپنی مشیت سے احکامات دیتے تھے وہ ان کو نافذ کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، قَالَ سَتَجِدُنِی، یقیناً تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، صابرن، صبر کرنے والا، ولا عاصی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا، تمہاری، امرن، کسی حکم میں۔ ستجدنی کا جو لفظ ہے وجدہ سے، سین جو ہے ان قریب کے لیے ہے، تا تم کے لیے، وجدہ روٹ ہے، اور نی مجھے، اور آسی کا لفظ جو ہے وہ عصا سے ہے، عصا اور معصیت جس سے ہوتا ہے نافرمانی کرنا، بس یہی ایک دو الفاظ ہیں۔ تو ترجمہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں کسی بھی حکم میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کہ ایک تو صبر کا اور دوسرا اطاعت کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دو وعدے ہیں نا، دیکھیں آیت کو، کہ ایک تو میں صبر کروں گا، انشاءاللہ صابرن، ولا آسی لک امرا، اور میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے معاملے میں کسی چیز میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور بہت ضروری چیز ہے یہ دونوں، علم کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی صبر اور اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ استاد کی اطاعت۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے، کہ استاد آپ کو جو کام دیتا ہے، جو کرنے کو کہتا ہے، جتنی دفعہ کرنے کو کہتا ہے، آپ وہ مانیں، کیونکہ اس میں آپ کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور بات وہی ہے جو پیچھے سے ہم پڑھ رہے ہیں، کہ استاد پہ یقین اور استاد کی اطاعت اور استاد کا ادب ہی انسان کو صحیح طریقے سے علم جو لینا ہے اس علم کا حصول آسان بناتا ہے۔ تو بہرحال یہاں دو باتیں کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کہ ایک صبر کا اور ایک اطاعت کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، اور علم جو ہے وہ صبر کے ساتھ حاصل کروں گا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کے لیے ایک ذہنی وعدہ اور ارادہ بھی ضروری ہے۔ ہر علم کے شاگرد کے لیے ایک ذہنی طور پر اس کا اپنے سے اس کو ایک وعدہ اور ایک ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ وعدہ اور ارادہ کیا ہوتا ہے، کہ علم حاصل کرنے میں میں ثابت قدم رہوں گا یا رہوں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں تھوڑا بہت حاصل کر کے چھوڑ دوں، استقامت سے قائم نہ رکھوں اپنے آپ کو علم حاصل کرنے پر۔ ٹھیک، اور استقامت جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں، خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور استقامت نیک کاموں میں بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن دائمی طور پر کیا جائے۔ تو استقامت تو ہر جگہ دین میں بہت ضروری ہے، اور دین کے علم میں بھی استقامت بہت ضروری ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ علم حاصل کرنا، اور صبر بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز ضروری ہے کہ استاد پر پورا بھروسہ رکھا جائے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی مشیت رہی تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ پھر خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، فَإِن، پھر اگر، اتبعتنی، اگر پیروی کرو تم میری، اتبع پیروی کرو، تا تم نی میری، فلا تو نہیں، تسألنی تم سوال کرنا مجھ سے، سالہ سے ہے، انشین کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ اودسا کہ میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے، من ہو ذکر، اس کا کوئی ذکر۔ اودسا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ حدثہ ہے، اور حدیث آپ کو پتہ ہے بات کو بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر حدیث بات کو کہتے ہیں۔ قرآن کے لیے بھی حدیث کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور شرعی اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے۔ اور حدثہ کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنا یا بیان کرنا، اور آدسہ کے معنی ہوتے ہیں کسی امر کا واقع ہو جانے کے بعد بیان کرنا۔ تو یہاں پر اودسا کا لفظ احدثہ سے آ رہا ہے، کہ کسی امر کے واقع ہو جانے کے بعد اس کو بیان کرنا۔ ٹھیک، اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھیں تو مزید بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ خضر علیہ السلام ان کو ساتھ رکھنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ
پھر اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا، حتیٰ کہ میں خود اس کا ذکر تجھ سے شروع کر دوں۔ یعنی خضر علیہ السلام نے ایک اور شرط لگائی کہ اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جب تک میں نہ بتاؤں کسی چیز کے بارے میں تو آپ کوئی سوال نہیں کریں گے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے معاملے میں مجھ سے بلا اجازت کچھ نہیں پوچھیں گے، چپ چاپ سب دیکھتے رہیں گے۔ اب سوال اگرچہ سیکھنے کے لیے ضروری ہے لیکن کثرت سوال منع ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بہت زیادہ سوالات سے منع کیا گیا ہے اور بہت زیادہ کھوج کریز سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ دین کے معاملے میں خاص طور پر بہت زیادہ کھوج کریز جو ہے وہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور قبل از وقت سوال یا بے تکے سوال بھی بعض اوقات علم کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ قبل از وقت کیسے ہوتا ہے کہ ابھی پوری بات سنی نہیں جائے اور سوال کر دیا جائے، اور بے تکے سوال یعنی جو کسی مفروضے پر مبنی ہو کہ اچھا اگر ایسا ہو تو کیسا کیا جائے گا، اور یا بالکل ہی ایک سمجھ لیں ٹاپک سے ہٹ کے کوئی سوالات، تو ایسے سوالات بعض اوقات علم کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیسے رکاوٹ بن جاتے ہیں؟ کیونکہ دوسروں کا ذہن کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے نا، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ ہم؟ آپ کوئی اور چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے سوالات آ جاتے ہیں کہ ساری جو بات ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور جو بات آپ پڑھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، نمبر ایک کہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے خاص طور پر علم کے مجلس میں پوری بات سن کر سوال کرنا چاہیے۔ اور سوالات ایسے کرنا چاہیے جو مجلس کے عنوان سے مطابقت رکھتے ہوں اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ جیسے دیکھیں صحابہ نے ایسے سوال کیے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تو اس طرح کے سوال پوچھے گئے جو رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ تو صحابہ کرام کے طریقے سے سیکھنا چاہیے کہ سوال کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ استاد اور شاگرد کا ایک خاص قسم کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ رشتے صرف نسبی اور خون کے نہیں ہوتے۔ ایک رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے جو سب سے مضبوط تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر دین کے استاد اور شاگرد کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تعلق بہت مضبوط اور ادب والا ہونا چاہیے۔ استاد اگر کسی بات سے منع کر دے تو شاگرد کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، استاد کی بات کامل توجہ سے سننا چاہیے، اور صبر و برداشت، عاجزی اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ استاد کبھی ناراض بھی ہو جائے تو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہیے۔ استاد کو اگر ناراض کر دیا تو علم کے حصول میں کمی آ سکتی ہے، اور اچھا استاد ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور ہمیشہ اچھا استاد کون بنتا ہے؟ جو اچھا شاگرد ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو اچھا شاگرد ہوتا ہے نا وہی اچھا استاد بنتا ہے۔ اور اسی طرح جو استاد ہوتا ہے خاص طور پر دین کا، اس کی خیر خواہی پر پورا یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ صرف خیر خواہی میں آپ کو یہ علم پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ ٹرسٹ اس بات پر ہونا چاہیے کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ جو بھی کہے گا اس میں ہماری خیر خواہی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں خاص طور پر دینی طالب علم اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ترین ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جو استاد کو بھی خیال رکھنی ہوتی ہے اور جو شاگرد کو بھی خیال رکھنی ہوتی ہے۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے یہ شرط لگا دی کہ جب تک میں نہ کچھ بتاؤں آپ کو، ذکر کرنا نہ شروع کروں کسی چیز کا، تو آپ خود سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ تو اب ان کا سفر شروع ہوتا ہے کہ فن طلقہ، پھر وہ دونوں چل دیے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ حتی اذا رکبا، جب وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینہ، کشتی میں، خرقہا، تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں۔ قالا، کہا، اخرقتہا، کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں؟ لتغرقا، تاکہ تم غرق کر دو، آلہ، اس کے مطلب اس کے مالکوں کو یا اس کے سواروں کو، لقد، البتہ، تحقیق، جئتا،
لائے ہو تم شیئن امرا، ایک چیز بڑی عجیب. الفاظ دیکھیں. فن طلقہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ تو توا لام اور قاف ہے، لیکن یہ لفظ ان طلقہ سے ہے. ان طلقہ، ان طلقہ کے معنی ہوتے ہیں توقف کے بعد چلنا، یعنی تھوڑا رک کے چلنا یا بات چیت کے بعد چلنا. اور تسنیہ ہے کیونکہ آخر میں الف لگا ہوا ہے. فن طلقہ تو وہ دونوں چل دیے. حتیٰ اذا رکبہ، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے. رکبہ بھی تسنیہ ہے کیونکہ الف لگا ہے آخر میں. اور رکبہ کا معنی ہوتا ہے سواری پر سوار ہونا، کسی جانور کی پیٹھ پہ یا کشتی وغیرہ پہ، یا آج کل گاڑی پر بھی. تو رکبہ کا مطلب ہے سواری پر سوار ہونا. رکب کہتے ہیں سواری کو، یا سواری کے اونٹ کو بھی رکب کہا جاتا ہے. اور راکب کہتے ہیں سوار کو. ٹھیک ہے. سفینہ کا جو لفظ ہے سین فے اور نون سے ہے. سفنہ کے مطلب ہوتے ہیں چھیلنا اور نرم بنانا. تو سفینہ کون سی کشتی ہوتی ہے؟ مراد ایسی کشتی ہے جو تراش خراش کر نرم اور آرام دہ بنائی گئی ہو. خرقہ کا جو لفظ ہے خرقہ، وہ خلقہ کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. خرقہ کے مطلب ہوتے ہیں بے ترتیب پھاڑ دینا. ٹھیک ہے، بے ترتیب طور پر پھاڑ دینا خرقہ. اور خلقہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ منصوبہ بندی کے ساتھ کسی چیز کو پھاڑنا، منصوبہ بندی کے ساتھ سلیقے سے پھاڑ کر، یا اس کا تخلیق کرنا، اس کو کام کرنا، منصوبہ بندی کے ساتھ کسی چیز کو بنانا. اور خرقہ بلا منصوبہ بندی کے ایسے ہی بے ترتیب پھاڑ دینا. اور دونوں الفاظ اسی سے ہیں، خرقہا اور اخرقتہا. ٹھیک ہے. اور امرا، جی، لقد جئت شیئن امرا. امرا کے مطلب ہوتے ہیں بہت ہی کوئی انوکھا کام، بھاری عجیب چیز، تکلیف دہ چیز، خلاف عقل چیز. ٹھیک. تو اب دونوں چل دیے، ترجمہ دیکھ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے یعنی خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا. تو اس نے یعنی موسیٰ نے کہا کہ تو نے اس میں شگاف کر دیا، کیا اس کشتی والوں کو غرق کر دے. بلا شبہ یقیناً تو نے تو بہت ہی عجیب اور بہت ہی ہولناک کام کیا ہے. فن طلقہ تو وہ دونوں چل دیے یعنی علمی سفر پر روانہ ہو گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو لوگوں کا ذکر ہے، تیسرے شخص یعنی یوشع بن نون کا ذکر یہاں پر نہیں آ رہا، جبکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو دو پاسبلٹیز ہیں اس میں. یا تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے انہیں واپس کر دیا ہو، کیونکہ خضر علیہ السلام نے صرف ان کو ساتھ رکھنے کا وعدہ کیا تھا اور علم بھی صرف موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کرنا تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوشع بن نون صرف سامع کے طور پر، لسنر کے طور پر ساتھ ہوں اور گفتگو میں شراکت نہ ہو. حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ جب دونوں کشتی پر سوار ہوئے. دونوں کا ہی ذکر مسلسل آ رہا ہے. تو خضر نے اس میں شگاف کر دیا، پھاڑ دیا، تختہ اکھاڑ کر سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولے کیا تو نے کشتی میں شگاف کر دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو تو نے تختہ اکھاڑ دیا ہے، اس طرح تو سب کشتی والے ڈوب سکتے ہیں. تو دراصل کشتی والوں نے، جیسے آپ نے حدیث میں پڑھا تھا، کہ ان سے کرایہ بھی نہیں لیا تھا. تو جب کنارے کے قریب پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے ایک سائڈ سے ایک تختہ اکھاڑ دیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تو تم پر احسان کیا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کشتی کو عیبدار بنا رہے ہیں. تو اس طرح تو کشتی والے ڈوب بھی سکتے ہیں. لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تم نے بہت ہی عجیب، انوکھی، خلاف عقل، تکلیف دہ بات کی ہے. تو خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ قال الم اقل، قالا اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے کہ یقیناً تم میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھو گے. تو خضر علیہ السلام اب ان کو یہی ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ موسیٰ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میرے امور کے اوپر، میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکیں گے. جو میرا علم ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ باطنی علم ہے، اس کی حقیقت کو آپ نہیں پہنچ سکیں گے، اور صبر آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے گا.
تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قالا کہا لا تؤاخذنی، نہ تم مواخذہ کرو میرا، بما اس پر جو نسیتو بھول گیا میں، ولا ولا اور نہیں ترہقنی تو چھا جا مجھ پر، من امری میرے معاملے میں، اسرن سختی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ۔ لا تؤاخذنی تو مواخذہ سے اخذہ اس کا روٹ ہے، نہ تم مواخذہ کرو میرا، پکڑ نہ کرو میری۔ ترہقنی کا جو لفظ ہے رہقہ سے ہے، را ہا اور قاف۔ رہقہ کے مطلب ہوتے ہیں کسی کے اوپر چڑھ جانا اور اس کے اوپر چھا جانا، ٹھیک ہے، چڑھ کر چھا جانا۔ اسرا کے مطلب تو آپ کو پتہ ہے سختی ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری بھول چوک پر تو مجھے پکڑ نہ کر، میرا مواخذہ نہ کر، اور میرے معاملے میں مجھ پر چھا نہ جا، یعنی چڑھائی کر کے مجھ پر سختی نہ کر۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھول پر دو چیزوں کی درخواست کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کریں۔ دوسرا کہہ رہے ہیں ولا ترہقنی من امری اسرا، مجھ پر میرے معاملے میں سختی نہ کر، چھا نہ جائے۔ رہاقہ کا معنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک چیز کا دوسری پر چڑھ کر اس کو چھپا لینا، اور اسی طرح راحقۃ الامر، راحقۃ الامر کے معنی ہوتے ہیں کسی معاملے نے زور زبردستی سے انسان کو دبا لیا، یعنی کسی معاملے میں دوسرے کو دبا لینا، راحقۃ الامر کہتے ہیں اس کو۔ تو دو درخواستیں وہ کرتے ہیں کہ ایک تو میرا مواخذہ نہ کریں، اور اتنی سختی سے میرے اوپر چڑھائی نہ کریں، ٹھیک ہے، کہ زبردستی مجھے دبا دیں۔ تو یہاں پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور فوراً معافی کی درخواست کر دی۔ تو اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ یہاں پر یہ سبق ہے، تو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی غلطی کا اعتراف اور درگزر کی درخواست۔ اور شاگرد چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے نا، چاہے کتنا بھی عالم فاضل ہو جائے، استاد کے سامنے وہ شاگرد ہی اس کو رہنا چاہیے۔ یہ بھی کبھی کسی ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی تو میرا جو استاد ہے میں تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہوں۔ یہ بھی بہت ہی غلط رویہ اور تکبرانہ رویہ ہے۔ استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال اگر شاگرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کہ غلطی کا اعتراف اور درگزر کی درخواست۔ اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر استاد زیادہ سختی کر رہا ہو اور شاگرد کو علم کے حصول میں مشکل آ رہی ہو سختی کی وجہ سے، تو وہ استاد سے نرمی کی درخواست بھی کر سکتا ہے کہ تھوڑا ہاتھ جو ہے وہ نرم رکھے۔ بہرحال خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے کہ ٹھیک ہے، اور وہ مواخذہ نہیں کرتے، اور پھر دونوں آگے چل پڑتے ہیں۔ فن طلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے، وہ دونوں یہ بھی تسمیہ ہے، غلامن ایک لڑکے سے، غلام کہتے ہیں نابالغ لڑکے کو، ایک لڑکے سے، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے، خضر علیہ السلام نے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اقتل تھا، کیا قتل کر دیا تم نے، نفسن ایک جان کو، زکیتن بغیر جو پاکیزہ تھی، بغیر نفس بغیر کسی جان کے بدلے کے، لقد البتہ تحقیق، جیتا لائے ہو تم، شیئن ایک چیز، نکرا جو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اب اس میں زکیتن ایک لفظ آیا ہے جو زکا و تزکیہ سے ہے، صفت مشبہ کا مؤنث کا صیغہ ہے، اور زکیتن کے معنی ہوتے پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ اور نکرا کا جو لفظ ہے وہ نکرا، نون کاف رے اس کا روٹ ہے، جس سے منکر بھی ہوتا ہے، اور نکرا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ چیز۔ تو ترجمہ دیکھیں، پھر وہ دونوں آگے چلے، جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے یعنی قصاص کے بغیر قتل کر دیا، یقیناً تو نے تو بہت ہی کوئی برا کام کیا ہے، شیئن نکرا۔ تو وہ دونوں آج چلے، حتیٰ کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ تو ایسا لڑکا تھا جو بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، غلامن تھا۔ تو اب ظاہر ہے قتل تو ایک معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی نابالغ لڑکے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، تورات میں بھی قتل کی سخت ممانعت تھی، بہت سخت زبردست سزا تھی، تو وہ صبر نہ کر سکے اور فوراً بول اٹھے،
اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تم نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے یعنی قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ زکیتن کا جو لفظ ہے نا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے پاک تھا، چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، جس معنی میں یہاں آ رہا ہے. لیکن زکیتن کا دوسرا معنی ہوتا ہے جو معافی مانگ کر پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، ٹھیک ہے، زکیتن. اور بغیر ہی نفس یعنی قصاص وغیرہ اس کے اوپر نہیں لگتا تھا، تو تم نے ویسے ہی جان کے بدلے جان کا بدلہ تھا ہی نہیں، قصاص بھی نہیں ڈیو تھا، اور تم نے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے. تو نکرا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا جس کا انکار کیا جائے. منکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جس کا عقل، شریعت سب کچھ انکار کرے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود پیغمبر ہیں تو عمر بھر نہیں انل منکر کا کام کرتے رہے، اس لیے فوراً بول اٹھے. تو یہ ان کا جو ہے یہ بے اختیار عمل تھا. اب یہ ان کے بس میں نہیں تھا جو انہوں نے ریاکشن یہاں پر دیا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے قتل ہوتا ہو سامنے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ریاکشن آنا ہی تھا، اور ایک نبی کی طرف سے. الحمدللہ آپ کا 15واں سپارہ یہاں پر ختم ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. 16واں سپارہ ہم شروع کریں گے آگے سے. واقعہ وہی کنٹینیو ہے. قال، اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکا تمہارے لیے، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع تم استطاعت رکھو گے، مائیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی. تو پھر وہ بتاتے ہیں خضر علیہ السلام کہ دیکھو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بلا شبہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکتے. یعنی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے جتنے صبر کی ضرورت ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. یہ تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالا، کہا موسیٰ نے، ان اگر سألتک سوال کروں میں تم سے، ان شیئن کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی تو نہ تم ساتھ رکھنا مجھے، قد تحقیق بلغتا پہنچ گئے تم، من لدنی میری طرف سے، عذرا عذر کو. الفاظ دیکھیں، سألتو کا تو سالہ سے ہے، سوال کرنا. تو صاحبنی کا جو لفظ ہے وہ صحابہ سے ہے. صحابہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ دینا، ٹھیک ہے. صاحب بھی اسی سے ہوتا ہے نا، جو ساتھ دیتا ہے. صحابہ بھی اسی سے ہوتا ہے. اور اصحابہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھی بننا، ساتھ رکھنا. تو صاحبنی کا لفظ اسی سے ہے، صحبت بھی اسی سے ہوتی ہے. تو لا تصاحبنی، فلا تصاحبنی، نہ تم ساتھ رکھنا مجھے. لدنی کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے کہ لدن کے مطلب ہوتے ہیں پاس ہونا، عذرا عذر، ایکسکیوز، بہانہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد تجھ سے میں کسی چیز کی بابت سوال کروں تو تم مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر اب کے بعد میں نے کوئی سوال کیا تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیں، کیونکہ اب میری طرف سے آپ پر کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک آخری موقع اور دے دیں، ٹھیک ہے، اب یہ میری طرف سے جو ہے حجت تمام ہو چکی ہے اور آپ کے اوپر کوئی عذر نہیں کہ آپ مجھے ساتھ رکھیں، لیکن ایک آخری موقع مجھے اور دے دیا جائے. فن طلقہ، تو خضر علیہ السلام نے ان کی بات مان لی. پھر وہ دونوں چل دیے، فن طلقہ حتی اذا، یہاں تک کہ جب، عطیا جب وہ دونوں آئے، اہل قریتی ایک بستی والوں کے پاس، استطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، بستی کے رہنے والوں سے، فابو تو انہوں نے تو انکار کر دیا. تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یہ کہ یضیفوہما کہ وہ مہمانداری کریں ان کی، یا مہمان بنائے ان دونوں کو. یہاں بھی ہما ہے. فوجدہ تو ان دونوں نے پایا، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار کو، یریدو وہ چاہتی تھی، ان یہ کہ ینقضہ کہ وہ ٹوٹ گرے، فاقامہ تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے. قالا اس نے کہا، لو اگر شئتا
چاہتے تم لتخذتا البتہ لے لیتے تم علیہ اس پر اجرا کوئی اجرت. الفاظ دیکھ لیں. اس میں عطایا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے عطا سے ہے اور وہ دونوں آئے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اگلا لفظ غور سے دیکھ لیں. استطعما یہ باب استفال سے ہے اور طعام سے ہے. طعام ٹھیک ہے کھانے سے ہے اور طعام سے ابھی تفسیر میں بھی آئے گا تو مزید آپ کو ایکسپلین کر دوں گی. طعام سے ہے کہ ان دونوں نے کھانا مانگا. یضیفہما کا جو لفظ ہے وہ دیفن کہتے ہیں. دیفن سے ہے دعات یا اور فے. دیفن کہتے ہیں مہمان کو. ٹھیک ہے نا پہلے بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اور دیفہ کے مطلب ہوتے ہیں مہمان نوازی کرنا مہمان بنانا. تو یضیفہما تو ہاں فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا. ابا کا ابا کے مطلب ہوتے ہیں سختی سے انکار کرنا. تو انہوں نے انکار کر دیا. ان سب نے سختی سے انکار کر دیا ان یضیفہما کہ وہ ان کی مہمانداری کریں ان دونوں کی مہمانداری کریں. بستی والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے مہمانداری کرنے سے انکار کر دیا. فوجدہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے تو ان دونوں نے پایا جدارن ایک دیوار کو. جدار کہتے ہیں دیوار کو جس کی جمع جدر آتی ہے سورہ حشر میں. منافقین کے لیے آتا ہے نا کہ من ورائے جدر کہ جب بھی وہ جنگ کرتے ہیں تو اگر کریں گے بھی تو دیواروں کے پیچھے سے کریں گے. تو بہرحال اور ینقدہ کا لفظ جو ہے نون قاف دعات سے ہے. نقدہ کا جو لفظ ہے وہ توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عہد کو توڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جرنلی بھی توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ینقدہ کہ دیوار کا حالت ایسی تھی کہ بس وہ ٹوٹ کر گرنے والی تھی. فاقام تو قیام سے ہے قامم سے ہے کہ اس نے اس کو کھڑا کر دیا سیدھا کر دیا. بس اس کے علاوہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے. اس کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی تو اس خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. اس موسیٰ نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا. تو فن تلکا وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور اس کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا. استطعما تعامن سے ہے طعام کہتے ہیں کھانے کو. باب استفال ہے سین تا ایکسٹرا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور باب استفال جو ہوتا ہے عربی گرامر کا اس میں مانگنے اور طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. تو یعنی وہ بھوکے تھے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا. مسافر تھے کھانا مانگا اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی. پہلے زمانے میں قافلے وغیرہ گزرتے تھے پیدل چل رہے ہوتے تھے یا سواری پہ تو بستی والوں سے کسی بھی بستی پر گزرتے تھے تو بستی والوں پر گزرنے والوں کا حق ہوتا تھا کہ انہیں کھانا کھلایا جائے. آج بھی مسافر جو بھی ہوتا ہے اس پر یہ حق ہوتا ہے کہ بستی والے اس کو کھانا کھلائیں. جیسے حدیث میں بھی آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. تو یہ بھی مہمان ہی تھے نا تو وہ کھانا مانگ سکتے تھے اور اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق بھی مانگ سکتے تھے. اور اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھانا مانگنے میں کوئی انہوں نے برا کام نہیں کیا تھا. سیدنا عقبہ بن عامر نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے چاہیے تو قبول کر لو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا حق لے لو. صحیح مسلم. ٹھیک ہے اگر وہ خود تمہاری مہمان نوازی کرتے تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو آپ ان سے مہمان نوازی کا حق مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کی مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے سختی سے انکار کر دیا. تو یضیفہما آپ کو ابھی بتا چکی ہوں میں کہ ضیفن مہمان ہے اور ضیفہ مہمانی کرنا. تو انہوں نے کھانا نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا بستی والوں نے. اب یہ بھی ذرا غور طلب بات ہے. بخیل تھے کنجوس تھے یا سستی تھی یا کوئی اور وجہ تھی. تو مہمان کو کھانا نہ کھلانے کی یہی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں تو. یا تو انسان کو کی بخیلی آڑے آتی ہے کہ
کیا پیسے خواہ خرچ کریں، چائے پانی کر دیں کافی ہے، یا پھر سستی ہوتی ہے، اور زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے کہ کھانا کون بنائے اور بتا کر بھی تو نہیں آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو کیا کریں کہ بس چائے پانی پہ گزارا چلا لیتے ہیں، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو بہرحال کوئی بھی وجہ تھی، بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی مہمانی کرنے سے، تو بہرحال انہوں نے اس کو بھی مائنڈ نہیں کیا خضر علیہ السلام نے۔ آگے چلے تو فوجد فیہا جدارن یرید ان ینقض فقاما، پھر ان دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی اسی بستی میں جو بس گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی بہت زیادہ ایک پرانی دیوار تھی، بھاری تھی، وہ بالکل جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا اور اس کو منہدم ہونے سے، گرنے سے بچا لیا۔ تو قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام بولے اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ انہوں نے تو کھانا بھی نہیں دیا، ہمارے مانگنے پر بھی نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرنے پر اجرت بھی نہیں لے رہے ہیں ان سے، تو اجرت لینا تو آپ کا حق تھا، خاص طور پر ایسے بے مربت لوگوں سے۔ تو اب کیا ہے، اب صرف ایک ایڈوائس دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اگر آپ دیکھیں تو تینوں دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا بالکل مختلف تھا۔ پہلی دفعہ انہوں نے نصیحت کی تھی جب کشتی کا واقعہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو نیکی کی ہے اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری دفعہ انہوں نے اعتراض کیا، سخت آبجیکشن دیا کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا بلا کسی قصاص کے۔ اور یہاں تیسری دفعہ کیا ہے، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ چاہتے تو اس کے اوپر اجرت لے سکتے تھے۔ تو اب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالا ھذا فراق بینی و بینک، خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے، اب جو یہ ہے جدائی درمیان میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فراقو کا جو لفظ ہے نا، یہ مصدر ہے، فرقہ سے، جدائی اس کا معنی ہوتا ہے۔ سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا تمہیں، بتأویلی، حقیقت، تعویل اس کی، ماں اس کی جو لم نہیں تستطیع تم کر سکے، علیہ اس پر، صبر۔ سأنبئک کا لفظ نبا سے ہے، ان قریب میں بتاؤں گا تم کو، خبر دوں گا تم کو، تعویل ابھی آپ کو بتاتی ہوں اسی میں تفسیر کے اندر ہی۔ تو رواں ترجمہ یہ ہے کہ اس خضر نے کہا کہ آپ اب جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، یعنی اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے، یقیناً میں تجھے جدائی سے پہلے یعنی ان باتوں کی تعویل یعنی حقیقت بتاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو خضر نے کہا اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو خود ہی کہہ چکے تھے کہ آخری موقع دے دیں۔ اور اسی جگہ پر جو آپ نے حدیث پڑھی تھی پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کاش موسیٰ اور صبر کر لیتے تھے تو ہم کچھ اور علم بھی حاصل کر لیتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جدائی سے پہلے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تعویل کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اصل کی طرف لوٹنا، یعنی اصل کی طرف لوٹنا یا لوٹانا، کسی چیز کو اس کے انجام کی طرف لوٹانا، کسی بات کا مقصد اور انجام بتانا، یہ تعویل ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ان تمام باتوں کی اصل حقیقت، انجام بتاتا ہوں، مقصد بتاتا ہوں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے اور جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اب وہ بتانا شروع کرتے ہیں تمام چیزوں کی تعویل۔ جی، تو وہ پہلی چیز بتاتے ہیں کہ جی، امت سفینتو، رہا کشتی، کشتی کی بات، فکانت تو تھی وہ، لی مساکینہ مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحر سمندر میں یا دریا میں، فأردت تو ارادہ کیا میں نے یا چاہا میں نے، روت سے ہے، ریوا دال سے، ان یہ کہ بہا کہ میں عیب دار کر دوں اسے، عیب سے ہے یہ کہ میں متکلم کا صیغہ ہے کہ میں عیب دار کر دوں اسے، وکانا اور تھا، وراہم ان کے پیچھے یا ان کے آگے،
ورا کا لفظ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان مسکینوں کے پیچھے یا آگے کون تھا؟ ملکن، ایک بادشاہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یا خضو، وہ لے لیتا تھا کل سفینتن، ہر کشتی کو غصب کر کے، ظلم اور جبر کے ذریعے۔ غصبہ کا جو لفظ ہے نا، غصب، غین اور سوات اور بے، غصبہ کے مطلب ہوتے ہیں اس کا چھیننا، زور زبردستی، ظلم و زیادتی سے یا مکر و فریب سے کسی چیز کو چھیننا، یعنی کسی طاقتور کا کسی مظلوم سے زور زبردستی سے کوئی چیز چھیننا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حقوق غصب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کے حقوق غصب نہیں کرنا چاہیے، تو غصب کے معنی زور زبردستی سے چھین لینا۔ تو اب وہ تعویل بتانا شروع کرتے ہیں کہ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ تو کشتی وہ مساکین کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ اس کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، باطنی علم، باطنی وجوہات بتا رہے ہیں کہ وہ کشتی تو مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اتنی آمدنی نہیں تھی ان کے پاس کہ ضروریات زندگی پوری کر سکتے، اسی کشتی کی کمائی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو میں نے لہٰذا ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ۔ تو ان کے زمانے میں ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، کل سفینۃ غصبا۔ تو خضر علیہ السلام اپنی تمام باتوں کی وجوہ بیان کر رہے ہیں جو ظاہر میں کچھ اور تھیں، ظاہری طور پر کچھ اور نظر آ رہی تھی لیکن باطن میں کچھ اور تھی۔ اور یاد رکھیں کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک علم ظاہری ہوتا ہے یعنی جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایک باطنی ہوتا ہے، اندر کا علم، اصل حقیقت کا علم۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی گہرائی میں جانے کا خاص علم دیا تھا، باطنی علم دیا تھا، اور انہوں نے یہ سارے جو کام کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے ہی کیے تھے اور باطنی علم کی بنیاد پر کیے تھے۔ تو ان کا پہلا کام کشتی کو داغدار کرنا تھا، کیونکہ یہ کشتی بہت ہی مسکین گھرانے کی تھی، 10 یتیم بچے تھے، یہ ان کا کل سرمایہ تھی، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو کوئی جنگی مہم پیش آ گئی تھی، تو وہ کیا کر رہا تھا کہ تمام کشتیاں زور زبردستی سے لے رہا تھا کہ جنگ میں کام آ سکیں۔ تو انہوں نے عیبدار کر دیا تاکہ چھیننے سے بچ جائے، اور بعد میں وہ مرمت کر لیں گے تو کام آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کا کام چلتا رہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، یہاں بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، چھوٹی بیماری کے ذریعے سے بڑی بیماری دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جو کئی دفعہ انسان کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، ٹھیک، سوچ کے دیکھیں، بہت دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹا نقصان ہوتا ہے اور اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن آگے چل کے نظر بھی آ جاتا ہے کہ اس وقت جو نقصان ہوا تھا اس میں فائدہ یہ تھا۔ اور اسی طرح چھوٹی بیماری سے بڑی بیماریاں بھی چل جاتی ہیں، لیکن انسان کیونکہ ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے نا، تو اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال اگر کوئی شکر گزار دل رکھنے والا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو نظر بھی آ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، اس میں یہ خیر چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز کی تعویل بتاتے ہیں، پھر دوسری کی بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا، اور رہا الغلام وہ لڑکا، فکانا تو تھے ابواہ والدین اس کے مؤمنینی، اب یہ جو ہے نا مؤمنینی ہے، ٹھیک ہے، مومنین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کریں کیونکہ یہ تثنیہ ہے، دونوں مومن تھے، ٹھیک ہے۔ اور فخشینا، تو ڈر ہوا ہمیں، ان یہ کہ یرہقہما، کہ وہ تکلیف دے گا انہیں، چھا جائے گا ان پر، طغیانن سرکشی سے، وکفرن اور کفر سے۔ ابوا کا جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں ابوانی تھا، کیا تھا؟ ابوانی تھا، نون گر گیا ہے کیونکہ ضمیر لگی ہوئی، تسنیہ ہے یہ بھی۔ ابوان تو ویسے اب جو کہتے ہیں نا، اب کہتے ہیں والد کو، اسی کا تسنیہ ہے،
لیکن ابوانی ماں باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تھوڑی سی مشکل اردو ہے کہ تغلیب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تغلیب کا صیغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والد کا صیغہ کو جو غالب ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ابوانی میں والدہ کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سمپلی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ابوانی یہ لفظ تھا، اور ابوانی والدین کے لیے استعمال ہوا ہے، ماں باپ دونوں کے لیے، ٹھیک۔ تو مؤمنینی آپ کو بتا دیا تسنیہ ہے، دونوں مومن تھے۔ خشینہ کا لفظ خشیت سے ہے، خشی کہ ڈر ہوا، ہمیں ظاہری معنی میں آ رہا ہے کہ ڈر لگا مجھے۔ یورہقہما وہی ہے رائقہ سے چھا جانا، طغیانن مصدر ہے، اور طغا کا مصدر ہے، اور معنی ہے کہ سرکشی، اور کفرن کفر، ٹھیک۔ تو اس کا دیکھ لیں، رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، ان کے پاس چھا نہ جائے سرکشی کر کے اور کفر کے ذریعے۔ یعنی اس قتل ہونے والے بچے کے ماں باپ نیک تھے، دونوں مومن تھے، لیکن بچے کے بارے میں خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے علم ہوا تھا کہ وہ سرکش گمراہ نکلے گا، اس لیے اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ اس کو ختم کر ڈالا جائے، اور ورنہ ہو سکتا تھا کہ نہ صرف والدین کی بدنامی کا سبب بنتا، بلکہ ماں باپ کے بگاڑ کی وجہ بھی بن سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے اخروی عذاب کا باعث بھی بن سکتا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا، آج بھی ہوتا ہے نا، کہ بچے والدین سے غلط باتیں منوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف باتیں منوا لیتے ہیں، اور والدین محبت میں آ کر مان بھی لیتے ہیں، اور یوں اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈر تھا ان کو کہ اس طرح کا کوئی کام بچہ کرے گا، اور پھر والدین جو مومن ہیں وہ مومن نہیں رہیں گے اور غلط کام کریں گے، اپنی آخرت تباہ کر لیں گے۔ تو اگر دیکھیں تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی محبت میں اللہ رسول کے احکامات سب کو بھول جاتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں، کیا کریں، بچے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ، بچے کا اترا منہ بھی تو نہیں دیکھا جاتا، تو کرنا تو ہے یہ کام۔ تو اس وقت اللہ اور رسول کے احکامات بھول جاتے ہیں، جبکہ قرآن تو بھرا پڑا ہوا ہے کہ کوئی اولاد کسی والدین کے کام نہیں آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما الاموالکم واولادکم فتنہ، کہ اسی میں تمہاری آزمائش ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم واولادکم، تمہارے مال اور اولاد تمہیں جو ہیں اللہ سے لاپرواہی میں نہ ڈالیں، لیکن پھر بھی انسان لاپرواہی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ بڑا ہو کے اس نے یہ کچھ کرنا تھا، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور بھی آگے اس بچے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا، کہ بدل کر دیں ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرن بہتر، منہ اس سے، زکاتن پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ، اور زیادہ قریب، رحما رحمت میں۔ یبدلہما کا لفظ جو ہے بدلہ سے ہے، اور ہما پھر جو ہے تثنیہ کی ضمیر ہے، کہ بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما پھر تثنیہ ہے، ان دونوں کو، خیرن، اس اولاد سے بہتر اولاد دے، جو کیسی ہو، زکاتن پاکیزگی میں بھی بہتر ہو، لغوی معنی میں یہاں آ رہا ہے یہ، شرعی معنی میں نہیں آ رہا ہے، پاکیزگی میں، وَأَقْرَبَ اسم تفضیل ہے، زیادہ قریب ہو جو، رحمہ رحمت میں۔ رحمہ کے دو تین معنی ہوتے ہیں، رحمت، مہربانی، شفقت وغیرہ۔ تو مزید وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ جو دونوں مومنین ماں باپ ہیں ان کا رب انہیں اس کا بدل دے جو اس بچے سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں بہت زیادہ قریب تر ہو۔ تو بدل کر دے جو پاکیزہ ہو، یعنی ظاہر ہے جو کفرن اور طغیانی میں ان کو گرفتار نہ کرے، نہ خود گرفتار ہو، اور رحمہ، مہربانی میں، شفقت میں، صلہ رحمی، ہمدردی اور محبت میں قریب تر ہو، تو وہ بچہ ان کی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، اخروی تباہی کا باعث بن سکتا تھا، تو وہ لے کر ایک صالح نعم البدل اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کا لیے فیصلہ کیا، جو ان کا زیادہ خیال بھی رکھنے والا اور ان کی آخرت سنوارنے والا ہو۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ
جس وقت بچے کو انہوں نے مارا تھا اس وقت اس کی ماں جو ہے وہ حمل سے تھی، اور اس کے بعد اس کے بہت ہی نیک اور صالح اولاد پیدا ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی لیسن ہے ہمارے لیے بہت بڑا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی غم اور مصیبت آتی ہے تو ہمیشہ اس کے اندر بھی خیر چھپی ہوتی ہے، ہر شر میں خیر ہوتی ہے۔ اگر انسان اس خیر کو ڈھونڈ لے تو دل کو تسلی بھی مل جاتی ہے، مل سکتی ہے نا۔ اگر آپ صرف شر کو شر ہی سمجھتے رہیں، مصیبت کو مصیبت سمجھتے رہیں، غم کو میں ڈوبے رہیں اور اس میں سے خیر کو نہ ڈھونڈیں تو پھر ظاہر ہے آپ بے چین ہی رہیں گے، دل کو تسلی نہیں ملے گی۔ اگر اس میں سے آپ خیر کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو دل کو تسلی مل سکتی ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ دنیاوی طور پر ان کے والدین کو غم ملا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا، لیکن دنیا کے غم کتنی دیر کے ہیں؟ پوری دنیا ہی ساتم من النہار ہے، اور اخروی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا اور رسوائی سے بچا لیا جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو مصیبت پر انہوں نے صبر کیا اس کا ان کو الگ اجر ملے گا، ٹھیک، اس کا الگ اجر الگ ہے۔ تو خیر کو جو ڈھونڈنا ہے نا، مشکل مصیبت میں غم میں خیر ڈھونڈنا، یہ بھی جو ہے ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا، یہ بھی ایک پورا رویہ ہوتا ہے۔ اور یہ رویہ کہ انسان مصیبت میں اور غم میں بھی کوئی خیر ڈھونڈ لے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ لیکن جو کوشش کرتا ہے کہ ہر خیر میں شر ڈھونڈنے کی کوشش کرے اس کو مل بھی جاتی ہے۔ یعنی ایسا رویہ کوشش سے پیدا کیا جا سکتا ہے، ہر کوئی پیدا کر سکتا ہے، آپ اور میں بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ ہر شر میں خیر ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس مصیبت میں یہ خیر چھپی ہو سکتی ہے۔ خیر کا پہلو نکال لیں، شکر گزاری کا پہلو نکال لیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اوپر سے جا رہی جی؟ سمجھ آ رہا ہے بچوں؟ جی جی میم، جی الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ میم، بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے۔ جی جی، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں مشکل مصیبت ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے اوپر نہیں آتی، اس میں سے خیر کو ڈھونڈنا، یہ جو ہے یہ ایک بہت ہی شکر گزاری کا اور بہت ہی پسندیدہ رویہ ہے کہ انسان اس میں سے خیر کو ڈھونڈ لے۔ دیکھیں بعض دفعہ جیسے ایک صرف مثال آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایبورشن ہو جاتا ہے، یا پھر جیسے پیدا ہو کے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں۔ اب انسان اس وقت بہت شدید غم میں ہوتا ہے، نہیں کہتا ہے اس میں کیا ہے کہ لے لیا گیا، اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ تو خیر ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے ہمیں تو نہیں پتا نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں کوئی پیدائشی طور پر ایسا ڈیفیکٹ ہو، کنجینیٹل جس کو کہا جاتا ہے، جو آگے چل کر بہت زیادہ مشکل اور مصیبت کا باعث بن سکتا ہو۔ مطلب ایک وجہ بتا رہی ہوں آپ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک۔ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ زندگی بھر کی جو آزمائش بن سکتا ہے، کوئی ایسی اس کے اندر تکلیف ہو کہ ایسی کنجینیٹل بیماری ہو، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن ساری زندگی کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور چیزوں میں بھی اسی طرح انسان سوچ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اب کسی انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو اب بیماری جس قسم کی بیماری ہے، اگر معمولی نوعیت کی بیماری ہے تو انسان اس وقت یہ خیر ڈھونڈ سکتا ہے کہ مجھ سے آس پاس کے لوگوں کو اس سے بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوٹی بیماری دی ہے، اور یہ سوچ سکتا ہے سب سے بڑی بات کہ بیماری جو ہے وہ خیر لاتی ہے، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ بیماری کیسے خیر لاتی ہے، ہاں، کہ آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث ہے نا کہ مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو بیماری تو خیر ہی لاتی ہے کہ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے گناہ تو ہر کسی سے سرزد ہوتے ہیں، ایسے انسان ایز اے انسان تو گناہ دھل جاتے ہیں نا۔ اور ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے جو میرے سامنے نہیں ہے لیکن مجھے ابھی یاد آ رہی ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اس قسم کا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر مصیبت پر مصیبت آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر ایسے چل پھر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو سوچیں کتنی زبردست حدیث ہے کہ مصیبت پر مصیبت آتی ہے اور ایسا وہ ہو جاتا ہے پھر زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی ہی نہیں رہتا، ٹھیک۔ اور پھر خیر اس طرح بھی ہوتی ہے مشکل مصیبت کے ہمیں پتہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین جو ہیں اگر ان کے اوپر کوئی مشکل مصیبت نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کی نظر میں نہیں ہیں۔ تو مشکل مصیبت آنا اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نظر میں
اس کا پاس ایمان کی دولت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے، کیونکہ آزمائش بقدر ایمان بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک حدیث کے مطابق ہے کہ آزمائش بقدر ایمان ہوتی ہے، اس طرح کا مفہوم ہے اس کا۔ اور سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ آئی، اور اس کے بعد جس کا جتنا ایمان ہو اتنی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ تو پھر جس پہ آزمائش زیادہ ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان الحمدللہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سوچنے سے اور اس طرح کی احادیث سے مشکل مصیبت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور خیر کا پہلو انسان اس میں نکال سکتا ہے۔ ساری بات یہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی بات کی وہ تعویل بتاتے ہیں کہ وہ امل جدارو، اور رہی دیوار، فکانا تو وہ تھی، لی غلامینی، دو لڑکوں کی، یہ بھی تسنیہ ہے غلام کا، یتیمینی، دونوں یتیم تھے، یہ بھی تسنیہ ہے یتیم کا، فی المدینہ، شہر میں، وکانا، اور تھا، تحتہو، نیچے اس کے، اس دیوار کے نیچے، کنزن، ایک خزانہ، کنز خزانے کو کہتے ہیں، ایک خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے دفن، لہما، ان دونوں کا، ان دونوں یتیم لڑکوں کا، وکانا، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا باپ، صالحہ، نیک، فارادہ، تو ارادہ کیا، رب کا، تیرے رب نے، ان یہ کہ یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے، ٹھیک ہے، بلغا سے ہے، الف لگا ہے تو تسنیہ ہے، کہ رب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں یتیم پہنچے، کس کو، اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو۔ اشدہ کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، بھرپور جوانی کے لیے آتا ہے۔ وَيَسْتَخْرِجَ، اور وہ دونوں نکالیں، یہ بھی تسنیہ ہے، الف لگا ہے اینڈ میں، وہ دونوں نکالیں، کنزہما، اپنے خزانے کو۔ یستخرجہ کا لفظ خرجہ سے ہے، خرجہ کے مطلب ہوتے ہیں نکالنا، اخرجہ، سوری، خرجہ کا مطلب ہوتے ہیں نکلنا، اور اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، اور استخرجہ اگین باب استفال ہے، سینتا ایکسٹرا ہے، روٹ خرجائی ہے، استخرجہ کے مطلب ہوتے ہیں کوشش سے نکالنا۔ تو اللہ تمہارے رب نے چاہا کہ ایوب لگا کہ یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے اپنی بھرپور جوانی کو، یستخرجا، اور وہ دونوں نکالیں، کنزہما، اپنے خزانے کو، رحمتن من ربک، بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، وما، اور نہیں، فعلتہ، کیا میں نے اسے، ان امری، اپنے رائے سے، ذالک تأویل، یہ ہے حقیقت، تعویل، معلم، اس کی جو نہیں، تستطیع، تم کر سکے، علیہ، جس پر، صبر، صبر۔ ہم؟ ترجمہ دیکھیں، بتاتے ہیں کہ رہی وہ دیوار، وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ صالح تھا۔ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کیا، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار تھی تو وہ تو شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، رہی دیوار تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا جو اس کے باپ نے کیا تھا ان کے، اور ان دونوں کا باپ جو تھا بہت نیک تھا، صالح تھا، تو اللہ نے ان کے باپ کی نیکی کا اجر دیا، اور اس خزانے کو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے محفوظ کرا دیا۔ اگر دیوار پہلے گر جاتی اور گرنے کے بعد دوبارہ بنائی جاتی تو خزانہ تو لوٹ جاتا، ٹھیک ہے نا، دیوار گر جاتی، خزانہ ڈسکلوز ہو جاتا، لوگ لوٹ لیتے، تو اللہ نے گرنے سے پہلے اسے سیدھا کر دیا، کیونکہ بچے تو ابھی چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اصل بات تو یہ ہے، یعنی یہ سب کام رب کی رضا سے کیے ہیں، اس کے اذن سے کیے ہیں، اس کے حکم سے کیے ہیں، اپنے ارادے اور عقل سے نہیں کیے ہیں، یہ سارے کام اللہ کا حکم تھا جو میں نے کیا ہے۔ ذَلِکَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَیْہِ صَبْرًا، اور یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ تھی ظاہری باتوں کی اصل حقیقت جو میں نے
تمہیں بتا دی۔ تو یہاں پر سبق کیا ہے کہ آپ دیکھیں یہ تمامی کام جو خضر علیہ السلام نے کیے تھے یہ رحمتن من رب کا ہی تھے، رب کی رحمت سے ہی ہوئے تھے، کیونکہ اگر بادشاہ کشتی لے لیتا تو یتیم بچوں کا تو سارا جو روزگار تھا وہ ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، دیوار گر جاتی، یتیم بچوں کا خزانہ لوٹ جاتا۔ اس طرح خزانے کی حفاظت اسی طرح ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ اور حفاظت کیوں کی گئی یہ بھی پوائنٹ بہت ہی غور طلب ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا باپ نیکوکار تھا، صالح تھا۔ تو اس لیے باپ کی نیکی کے انعام کے طور پر ان کے بچوں کی مدد کی گئی۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تب آپ دیکھیں باپ نیک تھا تو اس لیے اس کی نیکی بچوں کے کام آئی کہ اس کا اجر ضائع نہیں کیا گیا۔ تو اس آیت سے ایک اور بھی بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے، کوئی انسان اگر خود نیک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بال بچوں پر بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بلکہ۔ ماں باپ کی نیکی اس طرح کام آ جاتی ہے کہ بچوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے کئی دفعہ رحمت کا نزول کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ ورنہ اعمال تو اپنے اپنے ہی کام آئیں گے، لیکن دنیا میں کبھی بچوں کے اوپر رحمت کا نزول ان کے ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یہی آیت ہی بتا رہی ہے۔ اور بچہ جس کو مارا وہ بظاہر تو بہت ظلم لگتا ہے، خیال بھی شاید دل میں آ رہا ہو لیکن آنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ بھی رحمت تھی، کیونکہ اگر اولاد سرکش ہو تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے خدا نہ کرے اولاد سرکش ہے، نافرمان ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیں کتنا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ اور پھر خدا نہ کرے لوگ ایسی باتیں بھی منہ سے نکالتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا کہ اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں، یہ سوچنے سے پہلے، یہ خیال آنے سے پہلے کہ بچے کو مارنا شاید ظلم تھا، اللہ نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ تو کوئی کام اس کی حکمت اور مشیت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی بات یاد رکھنا چاہیے جو میں بار بار آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہر شر میں خیر ہوتی ہے، اور یہ بات سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی بھی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو بالکل حقیقت پر مبنی، 100% حقیقت پر مبنی یہ آیت ہے کہ انسان کو تو نہیں پتا، بظاہر ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا شر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بظاہر کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی لیکن اس کے اندر بہت خیر ہوتی ہے۔ تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، علام الغیوب ہے۔ اسی لیے تو دعائے استخارہ اور استخارہ کرنے کا بھی حکم ہے نا، اور اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو یہی سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ تو علام الغیوب ہے، تجھے پتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں ہے، اگر خیر ہے تو میرے لیے اس کو کروا دے، آسان کر دے، برکت ڈال دے، اگر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ تو دنیا میں بظاہر نظر آنے والے واقعات نظر کچھ اور آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس موسیٰ اور خضر کے واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت اور مشیت ہے وہ در پردہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہر کام میں جو ہے ہر چیز میں کام کر رہی ہوتی ہے در پردہ، پردے کے اندر، لیکن انسان کو واقعات کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے اور حقیقت ان کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادہ ضرور دیا ہے، لیکن جہاں وہ چاہتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت مداخلت کر دیتا ہے، کروا دیتا ہے، اور لوگوں کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، ٹھیک۔ یہ اگر آپ کئی واقعات پہ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے بنیادی سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا اور منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے، سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت یا منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کی ہمراہی میں جو واقعات دکھائے ان میں مشیت الہی سے پردہ اٹھا کر یہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا میں ہر کام اسی کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور واقعات کی ظاہری شکل اصل حقیقت سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے اگر انسان کو خلاف مرضی واقعات میں بھی، اگر کوئی خلاف مرضی واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں خیر ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے، ٹھیک، اور ہمیشہ اللہ سے گمان اچھا رکھنا چاہیے، کبھی بد گمان نہیں ہونا چاہیے۔ بد گمان کیسے ہو جاتا ہے انسان؟ جب اس کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں، میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو یہ نیک کام کرتی ہوں، تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو یہ پھر بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ چاہنے والا ہے، تو میرے ساتھ اگر اس نے کچھ بھی کیا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، تو کچھ نہ کچھ اس میں خیر ہوگی۔ اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ لیتا ہے تو بہتر بدل بھی دیتا ہے، وہ بھی اس واقعے سے ہی جیسے کہا کہ یبدلہما، یہ ان کا بہترین بدل دیتے۔ اور اگر کوئی اس طرح کے واقعات سے، مشکل مصیبت سے، بیماری سے مایوس ہو جائے تو پھر تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہیں وہ ناشکرے ہوتے ہیں۔ پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، مایوسی، ڈپریشن میں شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ناشکرا پن جو ہے وہ نعمتوں کا زوال کا باعث بنتا ہے، جبکہ شکر گزاری جو ہے نعمتوں کا دوام کرتی ہے۔ تو بہرحال مومن کو تو جیسے بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ مومن کے پاس دو ہی رویے ہوتے ہیں، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں، صبر یا شکر، بس دو چیزیں ہیں۔ مومن کی ایمان کی پرواز دو پروں سے ہوتی ہے، یہ جملہ میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں، دو پر ہیں، ایک صبر کا ہے، ایک شکر کا ہے، دونوں پر ضروری چاہیے۔ مشکل مصیبت پہ صبر، نعمت ملنے پہ شکر، ٹھیک ہے۔ اور جو بہت ہی اعلیٰ مرتبے پہ ہوتے ہیں ایمان کے، وہ تو صرف مشکل مصیبت میں صبر ہی نہیں کرتے، اس میں بھی شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی کہ انسان کیوں صبر یا شکر کا رویہ نہیں اختیار کر پاتا؟ کیونکہ ظاہری پہلو پر نظر رکھتا ہے، اس لیے نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ مومن کو اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے، دعا، کوشش اور اسباب یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کر کے مکمل بھروسہ خالق کائنات پر رکھنا چاہیے کہ اب رزلٹ جو بھی نکلے گا نا، وہ یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا، یہی توکل علی اللہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ جدا ہوتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کریں خضر علیہ السلام سے، تو بہت ہی زبردست نصیحت خضر علیہ السلام کر رہے ہیں، جو آپ کے اور میرے لیے بھی بہت ہی غور طلب ہے۔ خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ علم کی طلب لوگوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، علم کے لیے کرنا۔ لکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں، موٹا موٹا لکھ لیں، کہہ رہے ہیں کہ علم کی طلب جو ہے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، علم کے لیے، عمل کے لیے کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی علم حاصل کرو، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والے بنو۔ تو انسان جو کچھ بھی پڑھے، سب سے پہلے خود پر اس کو لاگو کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ قرآن پر سب سے پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اور یہ تو ہمیشہ سے اصول رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں قرآن میں، کوئی حکم پڑھتے ہیں، میں پڑھتی ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتانا تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو میں نے اپنے عمل میں اس کو لانا ہے۔ اگر میں اپنے عمل میں نہیں لاتی تو اس کا مطلب ہے میں نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اللہ نہ کرے، ٹھیک۔ تو اصل میں عالم وہی ہوتا ہے جو با عمل ہوتا ہے۔ تو بہت ہی زبردست نصیحت ہے کہ علم کی طلب لوگوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔